نہیں. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے. کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر دیے ہیں، کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ کریں، سبق حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی، فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے. غیر ذی عوج، اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، سلیس ہے. اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ جو ہے اپنے علم کا دھوس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر. وہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس سے بات کریں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی. ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں. 4 آدمیوں نے مل کر خرید لیا ہے غلام. اب وہ غلام 4 کا غلام ہے، 4 اس کے آقا ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی. ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں، اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے. اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے 4 آقاؤں کو خوش کرنا ہے، اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے. تو ایک آقا کو راضی کر لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے، جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے. ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے. ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں، روحانی سکون بھی اسی میں. اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا، تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے، اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا. تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ ضدی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں. تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان 4 آقاؤں کا غلام ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل یستویان مثلا، کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ کو بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی. یہ جھگڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ ہم نے پہنچا. اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ کی خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود ہیں. یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے. یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول اللہ ہے. اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے،
اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کی. یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا. سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر، یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ. اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صرف ترتیب بدلی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ عین اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ بعد میں بتاؤں گا. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی. یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ جو ہے جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے. اور یہ 2 اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وحی آئی ہے، اس میں کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی. یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کے کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، وہ اسے جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا. اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں. اور وہ شخص کے جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی. یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں. وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی. وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے. یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طبع بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہونے پاتا. باقی تو ہر شخص سے قطعی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر دے گا، ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا. کوئی لغزش ہے، اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا. ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی. لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے. جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی، یہ جو آپ کو بھی